الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، دل خوشی اور مسرت سے جھوم رہا ہے کہ انسانیت کے معمار اور نبوت کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا لٹیرا مرزا غلام احمد قادیانی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور علماء ہند نے اس کے سر کو توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیا. یہ وہ عظیم خدمت ہے، اسے یاد کرنا اور یاد کرانا ہماری سعادت ہے. تاریخ مشاہد ہے کہ باطل طاقتوں نے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی جگہ اسلام اور ایمان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کی ناکام کوششیں کی، مگر نظام خداوندی کا پرچم لہراتا رہے گا اور اعلیٰ کریمت اللہ کے ترانے گونجتے رہیں گے. جب حجاز کی زمین پر نمرود کی شرکش طاقت نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کا سر غرور جھکا دیا. اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک نے پیدا فرما کر اس ملعون فرعون کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اسی طرح جب مسلمہ کذاب نے نبوت کے خلاف کے فاخرہ کو تار کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. اور یہ فتنہ یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر پہنچا تو ہمارا عظیم ملک بھی اس کی لعنت سے نہ بچ سکا اور ہندوستانی مسلمانوں کو انتشار اور برطانوی حکومت کی پشت پناہی کا فائدہ اٹھا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما کر مرزائیوں کی دھجیاں اڑا دی. مرزا غلام احمد قادیانی یہودی مشن کا ایک ترجمان ہے اور یہودی اسلام کے شروع سے ہی دشمن چلے آ رہے ہیں اور یہودیوں اور اسلام سے ان کی دشمنی کرنے کی فطرت ہے اسلام سے دشمنی کرنا ان کی فطرت ہے. اور پرانی عداوت قادیانیت کی شکل میں ابھر کر واپس آئی اور کتنے سادہ لوگوں کے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا. لیکن حدیث کے مفہوم کے مطابق ہر زمانے میں اہل حق کی جماعت برقرار رہی اور اسلام کے خلاف اٹھتے فتنوں کو سرکوبی کرتی رہی. چنانچہ یہودیوں کے اندر ایک ایجنٹ پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے خرمن اسلام کو فتنوں کے خرمن اسلام کو خاکس کر کے ان کو اس نے کفر کے اندر داخل کر دیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے سن عیسوی 1857 میں براہین احمدیہ کے نام سے 5 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس نے اسے مشہور کر دیا. اس کے بعد اس نے اتنے پہ بس نہیں کیا بلکہ اس نے آگے اور ایک قدم بڑھایا اور مسلمانوں سے سن عیسوی 1886 میں مناظرہ کیا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس کے پختہ یقین ہو گیا کہ لوگوں کے دل میری طرف مائل ہو چکے ہیں تو اس نے ماحول کے بدلنے اور لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور پنجاب کے علماء نے اس باطل فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی. اور اس فتنے سے سادے لوگ ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے بھی اس جال میں پھنس گئے اور یہ فتنہ اتنی نہایت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل گیا اور یہ فتنہ پھیل گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین مفکر اسلام اور مجاہدین وقت حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور حضرت مولانا اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور تن توڑ کوشش کی اور خون پسینہ ایک کر دیا، روکھا سوکھا کھایا اور پھٹے اڑانے کپڑے پہنے اور جب تک مرزائیوں کو ختم نہیں کیا اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا.
اور چونکہ اس نے حرم نبوت کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کی اور بارگاہ نبوت میں گستاخیوں کا جب وہ مرتکب ہوا تو اس کا انجام نہایت ہی المناک اور شدیدناک اس کا انجام ہوا، اور فرعون اور شداد کی طرح وہ بھی قیامت کی ساعتوں تک نمونہ عبرت اور ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور وہ قیامت تک عبرت کا نمونہ اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام اور ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان اور اسلام کے عقیدے پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔